اور ڈاکٹر ایک اتنا بڑا پیشہ ہے، اتنا بڑا پیشہ ہے کہ میں عموماً لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ یار خدا کا نام ہے، کسی سے بھی جھگڑ پڑیں، ایک وکیل سے اور ایک ڈاکٹر سے نہ جھگڑیں، ہمیں ان کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور یہ ہر جگہ پہ ہمارے کام بھی آتے ہیں۔ آپریشن تھیٹر ہے، اس میں ایک خاتون کو لوکل اینستھیزیا دیا جا رہا ہے، اور لوکل اینستھیزیا ہمارے جو اس وقت سرگرم رپورٹرز ہیں جن کا تعلق ہیلتھ رپورٹنگ سے، ان کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک گارڈ دے رہا ہے لوکل اینستھیزیا۔ کیا ہماری بہو بیٹیاں اس طرح ننگ دڑنگ آپریشن تھیٹر میں؟ تو یہی ہونا ہے نا، کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، گارڈ حضرات کمر کے اندر پیٹھ کے ساتھ انجیکشن لگائیں گے، لوکل اینستھیزیا دیں گے۔ ویسے لوکل اینستھیزیا ایک بہت بڑی سائنس ہوتی ہے، اس کے پراپر ڈاکٹر ہوتے ہیں اور وہ بڑی ہیوی فیس لیتے ہیں، لیکن یہ جو عورت ذلیل و رسوا ہو گئی ہے، اس کی پورے معاشرے میں ویڈیو گردش کر رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اگر واقعی یہ گارڈ ہے تو کیا اب ہم بے ہوش، یہ جو تھڑے پہ بیٹھے ہوئے گارڈ ہوتے ہیں، یہ پرائیویٹ کمپنیز کے گارڈ، ان کے ہاتھوں بے ہوش ہوا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے اینستھیزیا اگر تھوڑی مقدار میں زیادہ لگا دیا جائے تو بندہ 12 سال کے لیے کومے میں چلا جاتا ہے، ہوش میں نہیں آتا۔ ڈاکٹر ایک مسیحا ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ کیا اس طرح کے فرشتے ہوتے ہیں، اس طرح کے مسیحا ہوتے ہیں؟ یہ لیڈی ولنڈن ہاسپٹل ہے، لیڈی ولنڈن ہاسپٹل ہی ہے نا، یہ لیڈی ولنڈن ہاسپٹل ہے، اور یہ اس کا دوسرا واقعہ ہے۔ لیڈی ایجیسن ہاسپٹل میں بھی یہی کچھ ہے، میو ہسپتال میں بھی یہی کچھ ہے۔ ویل چیئر والے لے کے چلنے والے، جب تک ان کو آپ 500 روپے نہ دیں وہ ویل چیئر لے کے نہیں نکلتے۔ آپ نے ہاسپٹلس کے درمیان میں رہ کر کے، اللہ نہ کرے آپ کا کوئی پیشنٹ وہاں پہ ہے یا آپ خود پیشنٹ ہیں، تو کبھی آپ نے نرسز کا رویہ دیکھا ہے؟ کمپاؤنڈرز کا رویہ دیکھا ہے؟ ڈاکٹروں کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ آپریشن کی ریس لگا رہے تھے، ایک جہانگیر طیارہ بنا ہوا تھا اور ایک شہباز طیارہ بنا ہوا تھا، اور دونوں جی ٹی روڈ کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، اور ایک ڈاکٹر صاحب منصب بنے ہوئے تھے کہ آگے کون لنگنا ہے۔ میرا نام یاسر شامون خان ہے، اور بڑے ہی پتھریلے دل کے ساتھ آج کا ویلاگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہسپتال ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم شدید بیمار ہونے کے بعد جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے مرض کو رفع دفع کیا جاتا ہے، شفا یاب کیا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر ایک اتنا بڑا پیشہ ہے، اتنا بڑا پیشہ ہے کہ میں عموماً لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ یار خدا کا نام ہے، کسی سے بھی جھگڑ پڑیں، ایک وکیل سے اور ایک ڈاکٹر سے نہ جھگڑیں، ہمیں ان کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور یہ ہر جگہ پہ ہمارے کام بھی آتے ہیں۔ لیکن دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ انہی ہسپتالوں میں بے بسی سے بھرے ہوئے مریض حضرات اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، آپریشن تھیٹر ہے، اس میں ایک خاتون کو لوکل اینستھیزیا دیا جا رہا ہے، اور لوکل اینستھیزیا ہمارے جو اس وقت سرگرم رپورٹرز ہیں جن کا تعلق ہیلتھ رپورٹنگ سے، ان کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک گارڈ دے رہا ہے لوکل اینستھیزیا۔ اینستھیزیا کی کیا اہمیت ہے آپریشن کے دوران، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس سے انسان کن قباحتوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ انسان کیا اتنا گیا گزرا ہے کہ اس کی ویڈیوز بھی وائرل ہوں گی۔ ویڈیو تو آپ نے ملاحظہ کر ہی لی۔ کیا ہماری بہو بیٹیاں اس طرح ننگ دڑنگ آپریشن تھیٹر میں؟ تو یہی ہونا ہے نا، کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، گارڈ حضرات کمر کے اندر پیٹھ کے ساتھ انجیکشن لگائیں گے، لوکل اینستھیزیا دیں گے۔ ویسے لوکل اینستھیزیا ایک بہت بڑی سائنس ہوتی ہے، اس کے پراپر ڈاکٹر ہوتے ہیں اور وہ بڑی ہیوی فیس لیتے ہیں۔ یہ ذرائع بتا رہا ہے کہ یہ گارڈ ہے، مجھے نہیں پتہ یہ گارڈ ہے کہ نہیں، اس کی تحقیقات ظاہر ہے ادارے کر رہے ہیں،
اس کا بھی جواب کبھی نہ کبھی آ جائے گا کو 5-6 سال کے بعد. لیکن یہ جو عورت ذلیل و رسوا ہو گئی ہے، اس کی پورے معاشرے میں ویڈیو گردش کر رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اگر واقعی یہ گارڈ ہے تو کیا اب ہم بے ہوش، یہ جو تھڑے پہ بیٹھے ہوئے گارڈ ہوتے ہیں، یہ پرائیویٹ کمپنیز کے گارڈ، ان کے ہاتھوں بے ہوش ہوا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے انیستھیزیا اگر تھوڑی مقدار میں زیادہ لگا دیا جائے تو بندہ 12 سال کے لیے کومے میں چلا جاتا ہے، ہوش میں نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے اس کی ایک مقدار ہوتی ہے، اور اس مقدار کا تعین کو بہت بڑا سائنٹسٹ ٹائپ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے کہ کتنی مقدار اس کو دینی ہے اور کس جگہ کے اوپر دینی ہے، اور کب تک اس کا ہوش میں آنا لازم ہے، اور کب تک یہ بے ہوش رہنا ضروری ہے، تاکہ آپریشن جو کاٹنا پیٹنا یا جو بھی معاملہ ہے وہ سارے معاملے اس کی بے ہوشی کے عالم میں ہوں. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک مسیحا ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے. کیا اس طرح کے فرشتے ہوتے ہیں، اس طرح کے مسیحا ہوتے ہیں؟ یہ لیڈی ولنڈن ہاسپٹل ہے، لیڈی ولنڈن ہاسپٹل ہی ہے نا، یہ لیڈی ولنڈن ہاسپٹل ہے، اور یہ اس کا دوسرا واقعہ ہے. لیڈی ایجیسن ہاسپٹل میں بھی یہی کچھ ہے، میو ہسپتال میں بھی یہی کچھ ہے. ویل چیئر والے لے کے چلنے والے، جب تک ان کو آپ 500 روپے نہ دیں وہ ویل چیئر لے کے نہیں نکلتے. آپ کا مریض مر جائے، اس کی لاش کو باہر لے کے جانا ہو ایمبولنس تک، آپ کو اسٹریچر جب تک آپ پیسے نہ دے دیں تب تک نہیں ملتا. آپ کو ایکسپائر ڈیٹ کے آئے دن ایسے کیسز نظر آتے ہیں انجیکشن لگانے کے، جسے وزیر صحت نے خود پکڑ لیا موقع کے اوپر. ناظرین، یہاں پر مریض کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے زندہ رہنا ہے کہ مرنا ہے. یہ تو بات ایک الگ ہے، یہ تو اللہ اور اس کے درمیان ہے چیز. لیکن اس طرح کوئی لوکل شخص اندر سے ویڈیو بنا کر باہر وائرل کرتا پھر رہا ہے. یہ یعنی کہ کیوں یہ سب کچھ کرنا پڑا اسے؟ اس کا مطلب اس سے بھی زیادہ بھیانک کام ہوتے ہوں گے. ہیومن ٹریفکنگ، آرگن ٹریفکنگ کا کام بھی یہیں پہ ہوتا ہوگا. تجزیات ہے نا، وہم ہے، گمان ہے، جتنے مرضی بنا لیں. یہاں پہ ایک ہی آپریشن تھیٹر میں استعمال ہونے والا سامان ایک ہی پیشنٹ کے لیے جو آتا ہے، پتہ نہیں کتنوں کے اوپر استعمال ہوتا ہوگا. اگر گارڈ انجیکشن لگا سکتا ہے تو وہ بلیڈ 10 مریضوں کے اوپر کیوں نہیں استعمال ہو سکتا جو ایک کے اوپر ہوگا؟ کہ یہاں پہ چیزوں کو پراپرلی سٹرلائز کیا بھی جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ آپ نے ہاسپٹلس کے درمیان میں رہ کر کے، اللہ نہ کرے آپ کا کوئی پیشنٹ وہاں پہ ہے یا آپ خود پیشنٹ ہیں، تو کبھی آپ نے نرسز کا رویہ دیکھا ہے؟ کمپاؤنڈرز کا رویہ دیکھا ہے؟ ڈاکٹروں کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ آپریشن کی ریس لگا رہے تھے. ایک جہانگیر تیارہ بنا ہوا تھا اور ایک شہباز تیارہ بنا ہوا تھا، اور دونوں جی ٹی روڈ کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، اور ایک ڈاکٹر صاحب منصب بنے ہوئے تھے کہ اگے کون ننگنا ہے. یعنی کہ انسان کی زندگی نہیں ایک کھیل ہے، ایک مذاق ہے. کیا یہ ہمارے جتنے بھی وزرائے اعظم ہیں، جتنے بھی وزیر ہیں، جتنے بھی سی ایم ہیں، جتنے بھی سیکٹری ہیں، جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، کیا ان کے ساتھ یہ رویہ ہو سکتا ہے؟ یہ اس کے ساتھ رویہ ہوتا ہے جس کا شوہر بلغم تھوک تھوک کر مر جاتا ہے. یہ اس کے ساتھ رویہ پیش آتا ہے جس کے بچے سکولوں سے نکالے ہوئے بھی 6 ماہ ہو چکے ہوتے ہیں. یہ اس کے ساتھ رویہ پیش آتا ہے جس کا زبردستی لیسکو والے میٹر کاٹ جاتے ہیں. یہ اس کے ساتھ رویہ پیش آتا ہے جو خاندان کے ہر فرد سے ادھار اٹھا چکا ہوتا ہے. یعنی کہ سطح غربت سے نیچے کے لوگوں کے ساتھ نہیں، یہ سفید پوش لوگوں کے ساتھ رویہ پیش آتا ہے. اور سطح غربت کے نیچے سے لوگ جو ہیں، ان کے تو کئیوں کے بچے دفنانے کی جگہ نہیں ملتی، وہ روڑیوں کے اوپر ایک کتے کھا جاتے ہیں. مسیحائی، یہ مسیحائی ہے. کیا ڈاکٹر یہ پیشہ اختیار کریں گے، یہ رویہ اختیار کریں گے؟ کتنی گالیاں ہم صبح سے لے کے رات تک پولیس محکمہ پولیس کو نکالتے ہیں، مختلف اداروں کو نکالتے ہیں.
پوری پوری کمپین چلاتے ہیں لوگ. وہ جس طرف ہی ہاتھ ڈالو پنو لا لی. کوئی شرم، کوئی غیرت، کوئی حیا نام کی چیز نہیں. یہاں پر انسان کتنا بے بس ہے. جتنے بھی رپورٹر حضرات ہیلتھ کی بیٹ کرتے ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ سارے ٹھیکے لیتے ہیں. کوئی ڈسپلن بنوانے کا ٹھیکہ لے رہا ہے، کوئی ویل چیئریں بنوانے کا ٹھیکہ لے رہا ہے، کوئی موٹر سائیکلوں کا ٹھیکہ لے رہا ہے سٹینڈ کا، کوئی سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ لے رہا ہے، اور کوئی گاڑیوں کا ٹھیکہ لے رہا ہے، گاڑی سٹینڈ کا، کوئی لانڈری کا ٹھیکہ لے رہا ہے. سب کو خوش کیا ہوا ہے. کیا یہ نہیں ہوتا؟ کیا یہ نہیں ہوتا؟ ارب پتی ہو گئے ہیں. میں نہیں کرنا چاہتا تھا یہ ذکر، میں کیا کروں، میری زبان کے اوپر تالا لگتا ہی نہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے بھائی، آئی ایم سوری، وہ ٹھیک ہے. یہ تو میں نے ایک پارٹ بتایا ابھی. اس مافیا کے بارے میں کیا بتاؤں جو گنڈا گرد مافیا، اور آپ سنیں تو حیران ہو جائیں کہ اندر جگہ ٹیکس لیتا ہے. اس کے اوپر بھی بات کروں. کتنی باتیں کروں؟ 8 گھنٹے کا ویلاگ بنا دوں، 8 دن بھی مسلسل بات کر سکتا ہوں. اور یہ جو میں نے باتیں کرنی ہیں، یہ وزیر صحت کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ پتہ ہے. یہ سیکٹری ہیلتھ کو بھی پتہ ہے، یہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کو بھی پتہ ہے. لیکن پھر بھی نظام ویسے چل رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ جتنا بولتے چلے جائیں گے اتنا ہی ایک ضرب المثل ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی کہ بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.